ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ اجتماع کے بعد ممالک کے ذمہ دار مختلف ملکوں سے جو ذمہ دار ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر یہ احوال لیے جاتے ہیں کہ کس ملک نے پچھلے اجتماع کے موقع پر کتنے تقاضے لیے تھے، کتنے ملکوں کی جماعتیں بھیجنے کے تقاضے عزائم کیے تھے اور کتنے ملکوں میں انہوں نے جماعتیں بھیجی۔ یہ احوال ہر ملک والے اپنے اپنے بتاتے ہیں کہ ہم پچھلے اجتماع میں اتنے ملکوں میں جماعتیں بھیجنے کے عزائم کر کے گئے تھے اور اتنے ملکوں میں ہم نے جماعتیں بھیجی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں تو کب تک روانہ کریں گے۔ یہ احوال ممالک کے ذمہ دار حضرات بتلاتے ہیں اور پھر آئندہ سال تک یعنی آئندہ اجتماع تک کون سے ملکوں سے کتنے ملکوں کے لیے جماعتیں بھیجیں گی یہ عزائم کرتے ہیں۔ ایک کے پچھلے کتنے عزائم کر کے گئے تھے، کتنے ملکوں میں جماعتیں بھیجنے کے عزائم کر کے گئے تھے، اس میں سے کتنی جماعتیں روانہ ہوئی اور جو باقی رہ گئی ہیں ان کی کیا ترتیب ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری یہ کہ آئندہ سال تک آئندہ اجتماع تک کتنے ملکوں میں ہم جماعتیں بھیجیں گے، کون سے ملک والے کتنے ملکوں میں جماعتیں بھیجیں گے۔ یہ سال آئندہ سال کے عزائم، پچھلے سال کے احوال کارگزاری اور آئندہ سال کے لیے عزائم۔ اس وقت کی ہماری مجلس، اس وقت کی مجلس یہ اس کام کے لیے ہے کہ ہر ملک والے بتائیں کہ انہوں نے کیا عزائم لیے تھے گزشتہ سال اور اس میں سے کتنے پورے ہو گئے، کچھ باقی رہ گئے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے اور آئندہ کے لیے عزائم کریں کہ کتنے ملکوں میں وہ جماعتیں ایک سال بھر میں روانہ کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ممالک سے جو ذمہ دار آئے ہیں تو ان کا کوئی تقاضا ہے کہ انہیں جماعتیں کہیں کی جماعتیں ان کو چاہیے، کسی خاص تقاضے پر ان کو کسی ملک کی جماعتوں کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے، تو وہ اپنے مطالبہ بھی رکھے کہ ہمارے یہاں یہ جماعت آنی چاہیے، یہ جماعت فلاں ملک سے آنی چاہیے، فلاں زبان کی جماعت ہمارے یہاں آنی چاہیے۔ جو اگر آپ کے کوئی تقاضے ہیں تو وہ تقاضے بھی رکھیں۔ ایک پچھلے احوال، دوسرے آئندہ کے عزائم، تیسرے کوئی تقاضا ہے آپ کے یہاں کا کسی خاص جماعت کا زبان کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، یہ تقاضے ہیں۔ دیکھیے مجمع الحمدللہ دنیا کے 107 ملکوں کا مجمع ہے، 107 ملکوں کے یہ ذمہ دار ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے، سارے عالم کو اللہ نے یہاں اپنے کام پر جمع کیا ہے۔ حضور والی محنت پر پورے عالم کو اللہ نے یہاں جمع کیا ہے۔ یہ 107 ملکوں کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں، یہ وہ مجمع ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس چیز کو مسلمانوں کا ایک مجمع چاہ لیتا ہے اللہ بھی اسے چاہ لیتے ہیں۔ جس بات کو مسلمانوں کا ایک مجمع چاہ لیتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو اللہ بھی اسے چاہ لیتے ہیں، اور اللہ کا چاہ لینا اس کا وجود ہے۔ تو یہ مجمع اسی
غم اور فکر کو لے کر یہاں جمع ہوا ہے کہ سارے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت اور حضور کا لایا ہوا مبارک دین سارے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے اور اس کی محنت سارے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے، یہ اس فکر کا غم میں جمع ہوا مجمع ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب کا جو ملفوظ ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ مجمع جس چیز کو چاہ لے گا اللہ بھی اس کو چاہ لے گا، اور اللہ کا چاہ لینا اس کو وجود ہے۔ مولانا الیاس صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو پوری امت کا ذمہ دار بنا کر گئے ہیں۔ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور پوری امت مل کر ہر امتی کی ذمہ دار ہے۔ پوری امت ہر امتی کی ذمہ دار ہے، ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ چیز اس کا وجود عطا فرمایا ہے کہ اس وقت یہ سارے عالم کی فکر میں یہ مجمع بیٹھا ہے کہ ہر مسلمان پورے عالم کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ہر مسلمان کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مشورے والوں کا جو غم ہوگا، فکر ہوگا، اللہ رب العزت سارے عالم میں پھیلائیں گے۔ جو مشورے والوں کا غم اور فکر ہوگا وہ مجمع کا غم اور فکر بنے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعتوں کو روانہ فرمایا کرتے تھے، ملکوں کی جماعتوں کو ہدایات دیتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا جہاز بندرگاہ پر لگ جائے، اس زمانے میں ہوائی جہازوں کا سفر تو تھا نہیں، پانی کے جہازوں سے سفر کرتے تھے۔ بیرون کی جماعتیں عموماً پانی کے جہازوں سے جاتی تھی۔ اب پانی کے جہاز بند ہو گئے، ہوائی جہاز بند ہو گئے، ورنہ پہلے تو پانی کے جہازوں سے جماعت جاتی تھی۔ ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ پہلی جماعت جب کراچی سے نیو یارک گئی تو 1 مہینہ لگا ان کو سمندر میں، 1 مہینہ کراچی سے نیو یارک سمندر کا سفر پورا 1 مہینہ لگا۔ تو اس زمانے میں پانی کے جہازوں سے جانا ہوتا تھا، ہوائی جہاز تھے نہیں، بہت مہنگے ہوتے تھے۔ اب تو پانی کے جہاز ختم ہو گئے، ہوائی جہاز سستے ہو گئے۔ مولانا صاحب اس زمانے میں فرماتے تھے کہ جب تمہارا جہاز بندرگاہ پر لگ جائے تو اترنے کی جلدی مت کرو۔ عام طور پر مسافروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب منزل پر جہاز پہنچ جاتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے میں جلدی اتر جاؤں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں پہلے اتر جاؤں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جب بندرگاہ پر جہاز لگ جائے تو اترنے کی جلدی مت کرو، دیکھو تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے اور تمہارا دماغ کیا سوچ رہا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کیفیت کے ساتھ کسی ملک پر قدم رکھو گے اس کا اثر اس سرزمین پر پڑے گا۔ تمہاری سوچ اور تمہاری فکر کیا ہے، جس فکر اور جس سوچ کے ساتھ کسی سرزمین پر قدم رکھو گے اس کا اس ملک پر اثر پڑے گا۔ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری جماعتیں تو سورج کی طرح ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو دنیا کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے، سمندروں کے اندھیرے، پہاڑوں کے اندھیرے، بادشاہ کے محل کو بھی روشن کرتا ہے، غریب کے جھونپڑے کو بھی روشن کرتا ہے۔ خالق الاسباح جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے۔ فرمایا کرتے کہ ہماری جماعتیں ہدایت کا سورج ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزریں گی دعوت دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، گشتیں کرتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے، جہاں جہاں سے گزریں گی وہاں ہدایت، وہاں باطل کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، باطل کے اندھیرے ٹک نہیں سکتے۔ ہمارا ایسا فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کی کیفیت اور دماغ کی سوچ کو دیکھو کیا ہے، کہ جس کیفیت کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ کسی ملک پر قدم رکھو گے
اس کے اثرات اس سرزمین پر پڑیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس مبارک موقع پر، اجتماع کے موقع پر سارا عالم یہاں جمع ہوتا ہے. سارا عالم مل کر سارے عالم کی فکر کرتا ہے کہ کہاں کی کیا تقاضے ہیں، کہاں ہم نے جماعتیں بھیجی ہیں، کہاں ہمیں جماعتیں بھیجنی ہیں، کہاں کے کیا تقاضے ہیں. تو سارا عالم مل کر سارے عالم کا فکر کرتا ہے. یہ ایک ملک نہیں ہے، 107 ملک مل کر سارے عالم کا فکر کر رہے ہیں. کتنا اللہ کو یہ پسند آتا ہوگا کہ پوری دنیا مل کر پوری دنیا میں حضور والی محنت کے زندہ ہونے کی اور حضور والے مبارک دین کے دنیا میں عام ہونے کی فکریں کرتا ہے. تو اس وقت ملکوں کے ذمہ دار اپنے احوال سنائیں کہ گزشتہ اجتماع کے موقع پر کتنی جماعتوں کا وہ تقاضا لے کر گئے تھے، ان کو ملک بھی دیے گئے تھے، کتنے اس میں سے روانہ ہو گئے، کتنے باقی ہیں، جو باقی ہیں اس کے لیے انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے، اور آئندہ 1 سال بھر کے لیے کتنے ملکوں میں وہ جماعتیں بھیجیں گے. اس کے تقاضے انشاءاللہ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. ہر ملک کو اس کے اعتبار سے وہ تقاضے انشاءاللہ دیے جائیں گے. ایک دوسری بات ضروری یہ ہے کہ بہت سے ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں. بڑے بڑے علاقے ہیں، مساجد نہیں ہیں، خصوصاً جنوبی امریکہ. جنوبی امریکہ کتنا بڑا بر اعظم ہے. برازیل کا رقبہ ہندوستان سے بڑا ہے، برازیل کا رقبہ. اور میرا خیال ہے شاید 100 مسجدیں بھی نہیں ہیں وہاں. برازیل میں مسجد مسلح ملا کر کے 100 بھی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہوں گی. کچھ اندازہ بتاؤ، اندازہ ہزاروں میں ہے. یہ لاکھوں کے حساب سے مسجدیں ہیں، اور وہ برازیل ہندوستان سے بڑا ہے رقبے کے اعتبار سے. 100 مسجدیں بھی نہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں تو 100 ہی مسجدیں ہیں، کتنی کہاں کام کریں گے ہم، تو کر ہی نہیں سکتے کام. مشرقی یورپ ملکوں میں کئی چند مسجدیں ہیں. تو اگر مسجدوں کو دیکھ کر کے جماعت اپنا رخ بنائے تو وہ تو 10 دن میں پورا ہو جائے گا. لیکن اگر تلاش کریں کہ کہاں کہاں مسلمان ہیں. ایک مرتبہ مجھے یاد آتا ہے کہ فرانس کے پرانوں کے جوڑ میں ہم نے ترغیب دی کہ جماعتیں پیدل نکالو اور ہر طرف جماعتیں بھیجو. تمہارے یہاں ملک میں ہر جگہ مسلمان ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. تو فرانس والوں نے پھر کارگزاری سنائی اگلے سال کہ انہوں نے 80 جماعتیں پیدل نکالی. 80 اور پورے فرانس میں پھیلائی. کوئی بستی ان کو ایسی نہیں ملی جس میں مسلمان نہ ہو. تو ہمیں تو دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان کہاں ہیں، مسجد ہو یا نہ ہو. ابھی ہماری ایک جماعت لاس اینجلس کے اجتماع میں گئی تھی گزشتہ سال. وہاں لاس اینجلس کے اجتماع میں انہوں نے ترغیب دی، اپنی کارگزاری سنائی کہ ہمارے یہاں پیدل جماعتیں چلتی ہیں اور ڈیرا لے کے چلتی ہیں، خیمہ. اور جہاں مسجد نہیں ہے وہاں ڈیرا ڈال کے، خیمہ ڈال کے ٹھہرتے ہیں. تو آپ حضرات کے یہاں بھی بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں مسجدیں نہیں ہوں گی، مسلمان ہوں گے، تو وہاں آپ ڈیرا ڈال کے ٹھہرو. یہ ترغیب دی انہوں نے اجتماع میں. 4 مہینے کے بعد وہاں سے کارگزاری آئی تصویر کے ساتھ، ڈیرا ڈال کے ٹھہرے کہ ہم بھی پیدل چلے، ڈیرا لے کے چلے. جہاں ہمیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی وہاں ہم ڈیرا ڈال کے ٹھہرے، خیمہ لگا کے خیمے میں ٹھہرے. تو کام تو اسی طرح ہوگا. ابتدا میں کہاں رہبر ملتے تھے، کہاں رہبر ملتے تھے، کون رہبر ملتا تھا؟ راستہ بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ہماری ایک جماعت
بہت شروع کی بات ہے، ابتدا کے زمانے کی بات ہے، آسٹریلیا گئی، اس وقت سڈنی میں صرف ایک اسلامک سینٹر تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، چنانچہ وہ وہاں جا کے ٹھہرے، اور وہ اسلامک سینٹر مختلف قسم کی تقریبات وہاں ہوتی تھی، ایونٹس ہوتے تھے، جمعہ میں صرف نماز ہوتی تھی، ایمبیسیوں میں کام کرنے والے نماز کے لیے آتے تھے جمعہ کی، ان سے درخواست کرو بھائی تھوڑی دیر بیٹھو بات کریں گے، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو جاب پر ہیں، ابھی تو فوراً جانا ہے ڈیوٹی پر، چلے جاتے تھے، پھر وہ آئندہ جمعہ ملیں گے، وہ آئندہ جمعہ بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ڈیوٹی سے آئے ہیں، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ تو ساتھی کہنے لگے کہ یہاں تو تبلیغ ہو نہیں سکتی، کوئی ہمیں راستہ بتانے والا نہیں، پتہ نہیں مسلمان کون ہے کہاں ہے، اور ہفتے میں ایک بار یہ آتے ہیں جمعہ کو اور ان کے پاس وقت نہیں ہے بیٹھنے کا، تو چلو یہاں تو تبلیغ ہو نہیں سکتی، کہیں اور چلیں گے۔ یہ ہمارے شہر کے ساتھی تھے، بہت پرانے لوگوں میں سے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ امیر تھے، تو انہوں نے جماعت سے یہ کہا کہ دیکھو ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سامنے اسلامک سینٹر کے سامنے میٹرو ریلوے اسٹیشن ہے، شہر بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں اترتے ہیں، پھر وہاں سے کہیں اور جاتے ہیں، تو یہاں چلے جائیں گے صبح سے باہر، پلیٹ فارم پر چادر بچھا کر بیٹھ جائیں گے، تعلیم کریں گے، اور جب ٹرین آ کر رکے گی تو دو ساتھی ایک ایک ڈبے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو مسافر اتریں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے السلام علیکم، اور جو جواب دے گا اسی کو پکڑ لیں گے کہ بھائی تم سے ملنے آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں، تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تمہاری ملاقات کے لیے آئے ہیں، آؤ تھوڑی سی بات کرنی ہے، وہیں جہاں چادر بچھائی ہوئی بیٹھی ہوئی جماعت وہاں ان کو بلا لیتے تھے، ان سے کچھ بات کرتے تھے، انہی ملاقاتوں میں اسی طرح کی کوشش میں شیخ معتز ان کو پلیٹ فارم پر ملے، کسی ٹرین سے اترے، کلام کا جواب دیا، وہ ملے، تو شیخ معتز نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے آخری تشکیل ہماری یہ کی کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ لوگ کہیں جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر گشت کر لیا، یہ ان کی تشکیل تھی۔ ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے ہم کریں گے، پھر اس وقت سے جو ہم نے وہ گشت شروع کیا جمع ہو کر آج تک ہم کر رہے ہیں، یہ تھی ابتدا، کوئی مرکز نہیں، کوئی مسجد نہیں، کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے ابتدا ہوئی، ریلوے پلیٹ فارم، میٹرو اسٹیشن کا پلیٹ فارم، اور آج سڈنی میں 125 مسجدیں ہیں، 125 ہے 135، میلبورن میں 135 ہیں، یا سڈنی میں ہے 125 135، دو جگہ ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ زیرو سے۔ تو جماعتیں جو ہماری جائیں تو وہ تم مسلمانوں کو تلاش کریں، مسجد کو ہم بنیاد بنائیں گے تو چند مسجدیں ہیں، تو اس سے ہمت نہ ہارے۔ میں نے بتایا نا کہ جیسے انہوں نے شروع کیا ریلوے پلیٹ فارم سے، اور اللہ نے آج کام کو یہاں پہنچایا، 125 مسجدیں، سب جگہ محنت ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہمارے ملکوں کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کر اپنے احوال سنائیں کہ گزشتہ اجتماع کے موقع پر کتنی جماعتوں کا انہوں نے عزم کیا تھا، اس میں سے کتنی روانہ ہو گئی، کتنی باقی ہیں، اور جو باقی ہیں ان کی کیا ترتیب انہوں نے سوچی ہوئی ہے، آئندہ کا عزم کیا ہے ان کا، کتنی جماعتیں آئندہ سال تک وہ روانہ کریں گے، اس کے رخ کہاں کے تقاضے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں سے آپ کو دیں گے۔ تیسرے کوئی آپ کا مطالبہ ہے، کوئی تقاضا ہے کہ فلاں جگہ کی جماعت ہمارے آنی چاہیے، اس سے نفع ہوگا ہمیں، وہ بھی ساتھ رکھیے۔ اب بسم اللہ شروع کیجیے، ایک ایک ملک والے کھڑے ہو کر بتائیں۔
لو جی بات سن آپ سے کوئی انگلش ٹرانسلیشن از گوئنگ آن